بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو اس چیز کے لیے چنا اور اللہ نے توفیق دی کہ ہم سب توحید کے علم کو حاصل کریں اور اپنے علم میں اضافہ کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت حاصل کریں انشاءاللہ اس علم کے ذریعے سے، اور پھر اپنے فریضے کو بھی انشاءاللہ پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج جو ہمارے گفتگو کا محور ہے وہ ہے توحید۔ توحید اسلام کی اولین بنیاد ہے۔ ایک مسلمان کا وجود توحید ہی سے قائم ہے۔ جب تک یہ امانت، توحید کی امانت مسلمان کے پاس رہے گی، انہیں کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ان کو مٹانا آسان نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے یہ امانت ضائع ہوئے گی، مسلمان کی شناخت جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ مسلمان نہیں رہ جائے گا، بلکہ اس میں اور کافر میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ اسلام کا تحفظ صرف توحید سے ہی ممکن ہے۔ جیسے جیسے توحید میں کمی آتی جائے گی، اسلام کا قلعہ جو ہے وہ گر پڑے گا اور وہ اس میں دراریں پڑتی چلی جائیں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے، ان سب کا اولین پیغام جو تھا وہ یہی تھا۔ ہر رسول کی رسالت کا یہی پیغام سب سے پہلا ہوتا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سورہ نحل کی آیت ہے، آیت نمبر 36۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا یہ حکم دے کر کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور طاغوت سے بچے۔ توحید ایک عظیم نعمت ہے۔ توحید اسلام کا کل سرمایہ ہے۔ توحید کے بغیر کوئی بھی عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ توحید اسلام کی شناخت ہے۔ توحید کے بغیر رب کائنات کی رضامندی اور اس کی جنت ملنی محال ہے۔ مشرک کے لیے جہنم کا عذاب یقینی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے سوا باقی جسے چاہے معاف کر دے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ جس پہ بات کریں گے وہ ہے عقیدہ سیکھنے کا طریقہ۔ اس میں 3 فصلیں ہیں، یعنی آج ہم اس کو 3 کیٹیگری میں بانٹیں گے۔ پہلی کیٹیگری ہوگی کہ عقیدہ کی حقیقت اور اس کی اہمیت کا بیان، اس حیثیت سے کہ وہ اسلام کی بنیاد ہے جس پر دین کی عمارت قائم ہے۔ دوسری کیٹیگری اس کی کیا ہوگی کہ دوسرا فصل اس کا کیا ہے کہ صحیح عقیدہ کا معیار اور اسے حاصل کرنے کے لیے سلف صالحین کا طریقہ، اور تیسرا عقیدہ میں بگاڑ اور اس سے بچنے کے راستے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ اس پہ بات کریں گے۔ تو پہلی فصل کیا ہے کہ عقیدہ اور اس کی اہمیت کا بیان، اس حیثیت سے کہ وہ اسلام کی بنیاد ہے جس پر دین کی عمارت قائم ہے۔ عقیدہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ عقیدہ عقد سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے کسی چیز کو باندھنا، کسی چیز کو میں گرہ لگانا، کسی چیز کو پختہ کر لینا، مضبوط کر لینا، یقین کرنا۔ عقیدہ کا شرعی معنی ہوگا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور اس کے آخرت کے دن پہ اور اچھی بری تقدیر پہ
ایمان لانا، اور اس کو یہ ایمان کا ارکان بھی ہے۔ تو عقیدہ سے کیا ہم سمجھتے ہیں کہ عقیدہ جو ہے وہ کسی چیز میں گرہ لگا دینا، پختہ ہو جانا، مضبوط کر لینا، یقین کرنا، اعتبار کرنا۔ تو ہم دین کے معاملے میں عقیدہ کیا ہے کہ اس کو اصطلاحی معنوں میں علماء کا کہنا ہے کہ وہ بات، عقیدہ وہ بات ہے جس پر دل اور دماغ پختگی سے قائم ہو جائے، انسان اس کو اپنا دین بھی سمجھتا ہو اور اس پر اعتماد بھی کرتا ہو اور اس پر شک کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہو۔ تو یہاں کس بات پر دل اور دماغ میں پختگی سے قائم ہونا ہے؟ اللہ کی ذات پہ، اس کی صفات پہ، اس کے افعال پہ، اللہ کے رب ہونے پہ۔ ان چیزوں میں ہمیں پختگی سے قائم ہو جانا ہے اور اس کو دین بھی سمجھنا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے اس کو دین بھی سمجھنا ہے اور اس پہ اعتقاد بھروسہ بھی کرنا ہے اور اس میں کسی طرح کی شک کی گنجائش بھی نہیں رکھنی ہے۔ تو یہی ہمارا عقیدہ ہوتا ہے، اور اس کو اچھی طرح سے اس کا گرہ لگا دینا ہے، باندھ لینا ہے، پختہ کر لینا ہے اس بات کو۔ اور اس کو اس طرح سے بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے میں نے اس پر اپنے دل اور ضمیر کو باندھ لیا۔ اور عقیدہ انسان کے دین کو جب سمجھا جاتا ہے تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ اس کا عقیدہ اچھا ہے؟ یعنی اس کو کوئی شک شبہ نہیں ہے، وہ شک اور شبہ سے بالا تر ہے، بہت دور ہے۔ اور عقیدہ میرے دل کا معاملہ ہے، یعنی دل کا کسی چیز پر ایمان لانا اور اس کو سچا سمجھنا۔ اس طرح سے اللہ کی ذات، اللہ کے اسماء و صفات اور اللہ کے رب ہونے پر، اس کے مالک ہونے پر، اس کے خالق ہونے پر جو ہے وہ ایمان لانا ہے اور اس کو سچا سمجھنا ہے، اور اس میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں ہوگی۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید کا مطلب ہے اکیلا ہونا، یکتا ہونا، یعنی بے مثال، تنہا، اکیلا اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال میں کسی طرح کی کوئی مثال نہیں ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے، نہ اس میں کوئی کسی طرح کی کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ یہی پیغام سارے نبی، سارے پیغمبر لے کر کے آئے، اور ہمارے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک مکہ میں لوگوں کو توحید اور اصلاح عقیدہ کی دعوت دیتے رہے، اس لیے کہ یہی وہ بنیاد ہے جس پر دین کی عمارت قائم ہے، اور ہر زمانے میں انبیاء جو ہیں اپنی دعوت پیش اسی طرح سے کرتے رہے۔ وہ توحید کی دعوت اور اصلاح عقیدہ سے اپنی دعوت کا آغاز کرتے تھے، شروعات ہی اسی سے ہوتا تھا اور اسی پہ ساری محنت ہوتی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے دینی امور کی طرف توجہ دلایا جاتا تھا۔ دوسری کیٹیگری اس کی ہے کہ صحیح عقیدہ کے معیار کا بیان اور اس کے حصول کے لیے سلف صالحین کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کون سی چیز لازم ہے اور کون سی چیز سے وہ پاک ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ کے بعد اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے عقیدہ حاصل کرنے کے لیے سلف صالحین اور ان کے متبعین کے منہج کی اتباع کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ ان کا منہج صرف قرآن اور سنت پر ہی منحصر تھا۔ کتاب اور سنت نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ بتایا اس پر وہ ایمان لائے، اسی کا عقیدہ رکھا، اسی پر عمل کیا، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں بتایا اس کی اللہ تعالیٰ کی ذات سے نفی کی اور اس کا انکار کیا۔ اسی لیے عقیدے کے باب میں ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوا، بلکہ ان کا عقیدہ ایک تھا اور ان کی جماعت ایک تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہر اس شخص کے لیے اتحاد کلمہ کی ذمہ داری لی ہے جو اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اختلاف نہ کرو۔ تو صحابہ کرام اور تابعین جو ہیں وہ
قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان میں یہ اختلافات جو تھا، عقائد میں ان کے کوئی بھی اختلافات نہیں تھے، ان کی جماعت جو ہے وہ ایک جماعت تھی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے تو جو شخص میری ہدایت کی اتباع کرے گا وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور نہ آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو اس کی پیروی کرے گا تو اس کو کوئی بھی نقصان کسی طرح کا دنیا اور آخرت میں نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو دنیا میں عذاب سے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ، تو دنیا میں عذاب سے اس کو بچایا جائے گا اور آخرت میں بھی وہ عذاب سے بچایا جائے گا، اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گے۔ اور اس کے اوپر کوئی بھی زندگی میں جو بھی مختلف مرحلے ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راہ پہ باقی رکھے گا دنیا میں، اور پھر جو اہل توحید ہوں گے، اور قیامت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر جگہ جگہ پہ ان کی رہنمائی کرے گا یہاں تک کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے اور وہ جنت میں چلے جائیں گے جو توحید پرست ہوں گے۔ تو آسانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے اور ان کی رہنمائی کریں گے جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے 73 فرقوں میں بٹنے کی خبر دی اور یہ بتایا کہ سوائے ایک کے تمام دوزخ میں جائیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جماعت کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ کون سی جماعت ہوگی تو فرمایا کہ وہ جماعت ہے جو اس جیسی ہوں جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 73 فرقے میں سارے دوزخی ہوں گے، صرف ایک جو ہے وہ کامیاب ہوں گے، تو ان سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی جماعت ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی عقیدے کے لحاظ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی خبر دی تھی وہ تو ایک طرح سے واقع ہو چکی ہے، جبکہ کچھ لوگوں نے اپنے عقائد کی بنیاد جو ہے کتاب و سنت کو چھوڑ دی ہے۔ جب انسان اپنے عقیدے کی بنیاد قرآن اور سنت کو نہیں بنائے گا تو پھر اس کے عقیدے میں بگاڑ آ جائے گا اور اختلاف پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے آج مسلمان میں جو اتحاد نہیں ہے اور پھوٹ پڑ چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی کو بنیاد نہیں بنایا جا رہا ہے۔ جو لوگ اس کو قرآن اور سنت کو بنیاد نہیں بنا رہے ہیں وہ تفرقے میں پڑے ہیں، اور جو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر ہیں وہ صحیح طریقے پر ہیں۔ اس لیے ہمیں عقیدہ توحید سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے ہم کو معیار کیا بنانا ہے؟ قرآن اور سنت، صحابہ کی زندگی۔ تیسری فصل ہے عقیدہ میں بگاڑ اور اس سے بچنے کا راستہ۔ عقیدے میں بگاڑ جو ہے وہ صحیح عقیدہ سے گریز کرنا ہلاکت اور بربادی ہے انسان کے لیے، کیونکہ صحیح عقیدہ ہی عمل جو ہے عمل نافع کا سبب ہے۔ یعنی ہمارا عمل جو ہے نفع بخش تب ہوگا جب ہمارا عقیدہ جو ہے وہ درست ہوگا۔ انسان صحیح عقیدے کے بغیر شک و شبہات میں رہتا ہے اور اوہام و خیالات کا شکار ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات اس پر غالب ہو کر اس کے لیے سعادت والی زندگی کی حقیقی جو ہے وہ اس راستے سے، وہ حقیقت سے وہ ہٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس پر اس کی زندگی کا دائرہ جو ہے وہ تنگ ہونے لگتا ہے۔ اس لیے صحیح عقیدہ سے کو جاننا جو ہے، صحیح عقیدہ کو جاننا جو ہے بہت ضروری ہے، اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے کچھ پوائنٹس ہم لوگ نوٹ کریں گے انشاءاللہ کہ صحیح عقیدے سے ہم اس سے کیوں گمراہ ہیں اور ہم اس سے کیوں غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ صحیح عقیدہ سے ناواقفیت، اس کے سیکھنے سکھانے سے ہم دور رہتے ہیں، پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ بنتی ہے باپ دادا کے رسم و رواج اور اس کا تعصب اور باطل ہونے کے باوجود اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ تیسری وجہ ہے اندھی تقلید کرنا، اور چوتھی وجہ ہے اولیاء اللہ اور صالحین کے متعلق جو ہے وہ غلو کر لینا، ان کو ان کے حق سے زیادہ ان کی عزت کو بڑھانا۔
5ویں وجہ ہے کائنات میں موجود اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر سے غافل رہنا. اور 6ٹھی وجہ ہے گھر کے ماحول کا پاکیزہ رہنمائی سے خالی ہونا. اور 7ویں وجہ ہے کہ اسلام کی تئیں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس سے نظریں پھیرے رہنا. پہلی بات جو تھی وہ ہے کہ صحیح عقیدے سے ناواقفیت جو ہے اس کے سیکھنے سکھانے سے روگردانی کرنا یا اس کو پرائرٹی نہیں دینا. اس بنا پہ عقیدے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور ایسی نسل جنم لیتی ہے جس کو عقیدے کے بارے میں صحیح عقیدے کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہوتا اور یہ جانتی ہی نہیں ہوتی ہے کہ عقیدے کے خلاف کون سی بات ہے اور کون سی بات جو ہے وہ باطل ہے. تو اس وجہ سے وہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے. تو اس لیے ان باتوں کا علم ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ آگے نسلوں میں اس کی جو ہے کمی اور اس میں بگاڑ جو ہے وہ نہیں آئے. دوسری چیز ہے باپ دادا کے رسم و رواج کا تعصب اور باطل ہونے کے باوجود اسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا جس کی وجہ سے عقیدے میں بگاڑ آتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَهْتَدُونَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کی اتباع کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہیں سمجھتے ہوں اور نہ سیدھی راہ پہ ہوں تو کیا انہی کی اتباع کریں گے. اس طرح سے باپ دادا بھی اگر صحیح دین پہ نہیں ہیں تو علم سب سے پہلے علم حاصل کرنا ہے اور پھر اگر غلط طریقہ ہے ان کا تو ان کو چھوڑ کر کے صحیح طریقے پر آنا ہے. اور یہی جو ہے وجہ بنتی ہے، اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہی وجہ بنتی ہے ہمارے عقیدے میں بگاڑ کی. تیسری وجہ جو بنتی ہے وہ اندھی تقلید، یعنی عقیدے کے متعلق لوگوں کے اقوال کو بغیر دلیل کے اس کی صحت کی جانچ کیے بغیر لینا، اور اس وجہ سے ہمارے عقیدے میں بگاڑ آتا ہے. لوگوں کے اقوال کو لینا ہے، یعنی قرآن اور سنت کی بات کو چھوڑ کر لوگوں کی اچھی بات کو لے لیتے ہیں اور اس کو چیک نہیں کرتے ہیں کہ اس کی صحت کیا ہے، یہ آتھینٹک ہے یا نہیں ہے، اور پھر ہمارے عقیدے میں اندھی تقلید کرتے ہیں تو ہمارے عقیدے میں جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے. چوتھی جو بات ہے وہ ہے کیا تھا کہ اولیاء اللہ اور صالحین کے متعلق غلو کرنا. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، صالحین اور نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کے متعلق اگر عوام الناس جو ہے وہ غلو کر جاتی ہے اور انہیں اپنے مقام سے زیادہ بلند کر دیتی ہے اور ان سے ایسی چیزوں کا اعتقاد رکھنے لگتی ہے جس پر صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی قادر ہے، تو پھر ان کے عقیدے میں بگاڑ آتا ہے. اور جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ کسی اولیاء اللہ کو، کسی صالحین کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنے لگتے ہیں، یا انہیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کا مالک سمجھنے لگتے ہیں، یا دعا کی قبولیت کے لیے اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ بنانے لگتے ہیں، یا پھر قربانی اور نظر و نیاز ان کے ذریعے سے ان کو غلو کرتے ہیں، اور پھر اس طرح سے تقرب حاصل کرنے کے لیے مردوں سے دعا کرنے لگتے ہیں. اس طرح کی جو بات ہے تو یہ ساری چیز جو ہے گمراہی ہے، اور یہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے، نیک لوگوں کو شیطان نے انہیں بہکایا، اور نیک لوگ جو تھے، جو صالحین تھے، ان کی بت بنائی گئی، اور پہلے تو ان کا احترام کیا گیا اور ان کو سامنے رکھ کر کے ان کو یاد کر کے ذکر کیا گیا، اور بعد میں ان کی پرستش شروع ہو گئی. تو اس طرح سے یہ ساری چیز جو ہے وہ عقیدے میں بگاڑ کی وجہ بنتی ہے. اور غلو کا یہ
اتنا بڑھا دیتے ہیں، غلو کر دیتے ہیں، اتنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں ان کے مقام کو کہ بس وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، اگر زندے بھی ہیں اور اگر وہ صحیح کہہ رہے ہیں اور غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ معصوم الخطا صرف اور صرف پیغمبر ہوتے ہیں. کوئی بھی اللہ کے نیک بندے ہیں یا صالحین ہیں تو ان سے ایسا نہیں کہ ان سے کوئی بھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلو کے بنا پہ وہ جو بھی کہتے ہیں ہم ان کو ماننے لگتے ہیں، جس سے ہمارے عقیدے میں بگاڑ آتا ہے. اور پانچویں وجہ تھی کہ کائنات میں موجود جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں اور غفلت سے کام لیتے ہیں، غافل رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا بھی جو ہے وہ عقیدہ جو ہے وہ بگڑتا ہے. کیونکہ انسان جو ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے، جب اللہ کی آیات پہ، اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر نہیں کرتا ہے اور جو پھر اللہ کی کتاب سے یہ غافل ہو جاتا ہے، تو پھر ہر چیز جو دنیا میں اس کو مل رہی ہے یا جس چیز کے لیے وہ جد و جہد کر رہا ہے، تو وہ پھر اپنی قابلیت اس کو سمجھنے لگتا ہے یا کسی انسان کو سمجھنے لگتا ہے اور انسان کو وہ عظیم سمجھنے لگتا ہے. جیسا کہ پہلے قارون نے کیا تھا. قارون نے کیا کہا کہ قال انما اوتیتو علی علم عندی، اس نے کہا کہ مجھے یہ خزانے اپنے علم و صلاحیت کے ذریعے ملے ہیں. اور جیسا کہ انسان کہتا ہے کہ ھذا لی، یعنی یہ مال دولت میری ہے، انما اوتیتہ علی علم، یہ نعمت تو مجھے میری دانش مندی کی وجہ سے ملی ہے، یعنی ہماری عقل مندی، ہماری صلاحیت، ہماری محنت کی وجہ سے ملی ہے، نعوذ باللہ. تو اس طرح کی بات ذہن میں، دل و دماغ پہ تب آتی ہے جب انسان جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں سے غفلت برتتا ہے یا اللہ کے کتاب سے غافل ہوتا ہے، تو اس طرح کی بات جو ہے آتی ہے اور پھر اس کے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ واللہ خلقکم وما تعملون، یعنی تمہیں اور جو کچھ تم بناتے ہو انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. چھٹا پوائنٹ تھا کہ گھر کے ماحول کا پاکیزہ رہنمائی سے خالی ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو فطرت کا مطلب ہے کہ فطرت سے مراد جو ہے تمام سلف صالحین اور اہل علم کے نزدیک اسلام ہے، یعنی ہر انسان اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. فطرت سے مراد کیا ہے؟ اسلام. تو اسلام پہ ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی، مجوسی بنا دیتے ہیں. تو بچے کی فکر کو صحیح سمت عطا کرنے میں والدین کا بہت بڑا اہم کردار ہوتا ہے. ساتواں جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اپنی ذمہ داریوں سے نظر پھیرے رہنا. اپنی ذمہ داریوں سے نظر پھیرے رہنا کہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی دین سیکھے، اس کے اوپر فرض ہے، اور اس دین کو، اللہ کے دین کو جو ہے وہ فروغ دے. اور یہ اخلاقیات کو فروغ نہیں دیتا ہے، اس کا اہتمام نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی دلوں میں صحیح عقیدے کا بیج بوتا ہے، نہ تو خود اپنے لیے نہ لوگوں کے لیے. اور تو یہ جو ہے وہ بگاڑ جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایک ایسی نسل جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے جو بے دین ہوتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے، ہر انسان اپنی اپنی ذمہ داریوں سے وہ نظر پھیر کر کے غفلت میں بیٹھا رہتا ہے. تو یہ ساری جو تھی، یہ کچھ پوائنٹس تھے جن کی جو وجہ بنتی ہے ہمارے عقیدے میں بگاڑ کی. اس بگاڑ کے راستے سے بچنے کے طریقے ہم دیکھیں کہ اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے. تو اس کے بچنے کا راستہ، جو سب سے اہم راستہ ہے، وہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا، تاکہ ان دونوں سے صحیح عقیدہ حاصل کیا جائے، جیسا کہ سلف صالحین اپنے عقیدے کو انہی دونوں سے حاصل کرتے تھے. سب سے پہلی چیز اور سب سے اہم چیز. ساتھ ہی گمراہ فرقوں کے عقائد سے آگاہ ہونا اور ان کے شبہات سے باخبر رہنا بھی ضروری ہے، تاکہ ان کی تردید کر سکیں
اور ان سے بچ سکیں، اس لیے کہ جو برائی کو نہیں جانتا خدشہ ہے کہ وہ اس میں خود بھی پڑ سکتا ہے، اس لیے اس چیز کا بھی علم ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ کیا ہے کہ تعلیم کے مختلف مراحل میں صحیح عقیدہ جو ہے، جیسے سلف صالحین کا عقیدہ تھا، اس کو پڑھنے پڑھانے کی طرف توجہ دی جائے اور ان کے منہج کو اختیار کیا جائے، اور اس میں پوری چھان بین کی ضرورت ہے اور پوری اہتمام کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے، سیرت کو پڑھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانا جائے، سلف صالحین کی سیرت کو جانا جائے، صحابہ کی سیرت کو جانا جائے، صحابیات کی سیرت کو جانا جائے، عشرہ مبشرہ کی سیرت کو جانا جائے، تاکہ ان لوگوں نے جو پریکٹیکلی جو مظاہرہ کیا دین کی خاطر، اور ان سے اللہ راضی ہوا، تو اللہ ان سے کیوں راضی ہوا، آخر انہوں نے ایسا کیا، کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی میں دین کو قائم کیا اور دین پر چلے، اور اس کے لیے کیا کیا قربانی دی، ان چیزوں کا علم ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جس سے ہم بگاڑ کے راستے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ایسے مبلغین کا کھڑے ہونا جو لوگوں کی اصلاح کرے، لوگوں کو اس بات کی خبر دے کہ معبود صرف اللہ کی ذات ہے، باقی سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ خالق ہے، اور ساری اور باقی جتنا جو بھی ہیں وہ مخلوق ہیں، اور اس کے فائدے سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ توحید کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں، عقیدے میں بگاڑ ہے تو اس کے نقصان کیا ہیں، اور اگر ایک انسان درست عقیدے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے، ان چیزوں سے لوگوں کی واقفیت ہو، تو یہ بھی بہت ضروری چیز ہے اس میں، کیونکہ جو انسان توحید پہ رہتا ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے ہر طریقے سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے عقل کی حفاظت کرتے ہیں، جن و شیطان سے حفاظت فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور پھر اس کو دنیا کی جو بھی چیز جو اللہ کی نظر میں بری ہے، جیسے ایک تو انسان توحید پہ ہے تو عقل سے حفاظت کیسے، اب دیکھیے جو لوگ توحید پہ نہیں ہیں کیا کرتے ہیں، رسی کو ایک دھاگا جو خود بناتے ہیں اس دھاگے کو باندھ لیں گے ہاتھ پیر پہ، سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا، تو یہ کیا ہے، یہ عقل کی حفاظت نہیں ہے، ان کی عقل ہی ماری گئی ہے۔ یا مٹی جو خود اسی مٹی پر غلاظت بھی کر دیتے ہیں، اور اسی مٹی کو ہاتھ سے اگر کچھ اس کا نقشہ دے دیا تو پھر اس کی پوجا پرستش کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ عقل ان کی خراب ہو گئی، ان کی عقل کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے اندر توحید نہیں ہے، ان کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں میں بھی جو اگر انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے، اگر وہ صحیح عقیدے پر اور توحید پہ نہیں ہے، کہ ایک انسان نہ تو اگر وہ فوت ہو گیا نہ تو وہ سن سکتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اپنی ساری کی ساری دولت لوگ لٹانے کے لیے اس چیز پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے عقل کی حفاظت جو ہے وہ توحید سے آتی ہے، عقیدہ درست ہونے سے آتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ شیاطین جو سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا، اس سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اور پھر توحید کا ہی یہ فائدہ ہے، توحید کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اس برائی سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں جو اللہ نے جس کو برائی بتائی ہے۔ اب ایک انسان جو ہے اگر اس کے پاس اللہ نے نعمت بخشی ہے تو وہ کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرے گا اگر وہ توحید اور عقیدہ اس کا درست ہے، کیونکہ اس کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ یہ ساری چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کا خالق مالک جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، تو اس کے اندر گھمنڈ نہیں آئے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ احسان جتانے والا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ اچھائی کی ہے یا نیکی کرنے کا ہمیں موقع ملا ہے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق ہے، اور پھر وہ اس کا ہی شکر ادا کرے گا جس کے ساتھ اس نے نیکی کی، تو اس کا ہی شکر ادا کرے گا وہ، تو احسان کی روش اس میں نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے بہت ساری چیز ہے جو انگنت چیز ہے، دنیا اور آخرت کا فائدہ توحید میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین میں خلافت بخشے گا، خلافت سے نوازے گا ان کو جو توحید پر ہوں گے، جن کا عقیدہ درست ہوگا، تو اس طرح سے غلبہ حاصل ہوگا ان لوگوں کو
جو توحید پہ ہوں گے، جن کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہوگا. تو بہت سارے فائدے ہیں دنیا اور آخرت میں، اور اس کا نقصان بھی بہت بڑا ہے، جو ہم لوگوں نے شروع میں دیکھا کہ نقصان یہ ہے کہ سارے اچھے اعمال کتنے بھی بڑے بڑے عمل کر کے جائے، ڈھیروں پہاڑ کی جیسی نیکی لے کے جائے، آخرت میں چاہے وہ عبادت کی نیکی ہو، روزہ نماز کی نیکی ہو، یا خدمت خلق کی نیکی ہو، یا جس طرح کی بھی نیکی ہو، لیکن اگر وہ توحید پہ نہیں ہے تو وہ سب کچھ برباد کر دیا جائے گا. اور اس کی دلیل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انعام میں آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے 82 سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے ایکچولی، کہ 18 نبیوں کا 18 پیغمبر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور کہا ہے کہ یہ ان لوگوں کو ہم نے چنا تھا، یہ فضل والے ہیں، لیکن اگر یہ بھی شرک کرتے، میرے ساتھ توحید پہ نہیں ہوتے، ان کا عقیدہ درست نہیں ہوتا، تو ان کے سارے عمل کو ہم ضائع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو جو اللہ کے چنے ہوئے بندے، اور نعوذ باللہ وہ ایسا نہیں کرنے والے، ان کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ ہم جو ہے وہ توحید پہ رہیں، عقیدہ ہمارا درست ہو، تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظر میں جو ہے وہ قابل قبولیت کے درجے پہ پہنچ سکیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے ہمارے نیک اعمالوں کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سننے اور کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.